اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت اللہ جل شانہ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات فرمائی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ مومن کہہ رہے ہیں، اللہ ایمان والوں کی صف میں داخل کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. ایک اور آیت کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. فرمایا اللہ سوال کر رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آئے لوگوں بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے کہ بھئی تم اللہ کا ذکر نہ کرو، لوگوں کو اس بات سے روکے کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے گھر میں آ کر خدا تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی لوگوں کو اس بات سے روک رہا ہے، اللہ کے گھر سے روک رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم کے مطابق، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم کے اندر اس آدمی کے متعلق ظالم لکھ دیا گیا ہے، لہذا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کے گھر جانے سے روکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کو سب سے محبوب جو جگہ ہے وہ مساجد ہے، اور دنیا کے اندر جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے، جو چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بازار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری آج جنت، جنت کے باغوں سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، جنت کے باغوں سے مراد ہے مساجد یعنی مسجدیں. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغوں سے تعبیر کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، اس لیے کہ تم اللہ جل جلالہ کی ذات کے گھر میں داخل ہو چکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں اس حدیث کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، یعنی جب بھی آذان ہوتی ہے وہ آدمی مسجد کو جا رہا ہوتا ہے، جب بھی آذان ہوتی ہے وہ آدمی مسجد کو جا رہا ہوتا ہے، آپ کی نظر میں آپ کے خیال کے مطابق آپ کی سوچ کے مطابق یہ آدمی مسجد کا عادی ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَاشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، ایسے آدمی کے لیے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جسے تم دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، لہذا ایسے آدمی کے لیے کسی اور سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ آدمی ایمان والا ہے یا نہیں، بلکہ تم خود یہ بات کہہ دو کہ یہ آدمی مومن ہے، اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ مسجد کا عادی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انما